عذاب آ چکا تھا مگر اب وادی میں صرف خاموشی باقی تھی، ایسی خاموشی جسے زمین نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ٹوٹے ہوئے گھروں کے درمیان بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور شکر بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو مان لیا تھا، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ انہوں نے وادیات کو چھوڑ دیا، سفر لمبا تھا، ریت پیاس اور تھکن سے بھرا ہوا۔ کئی راتیں کھلے آسمان تلے گزرے، صرف ستارے تھے اور دعا۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستے سے گزرتے رہے، آخر کار ایک دن قدرت نے دروازہ کھولا۔ الغلا، جہاں پانی بھی تھا اور زندگی بھی، یہی ان کی نسل پھیلنے لگی اور ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ آگے چل کر وہ پہنچے وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے، یہی تھی قوم سمود۔ اللہ نے انہیں بے مثال طاقت دی، وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر پورے شہر تراش لیتے تھے۔ میدانوں میں محلات بناتے، بازار روشن تھے، تجارت عروج پر تھی اور وادیاں باغات سے بھری تھی۔ مگر پھر غرور آ گیا، وہ کہنے لگے یہ سب ہم نے بنایا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں میں بت تراشے اور انہیں معبود بنا لیا۔ کمزوروں پر ظلم ہونے لگا اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی۔ اسی قوم میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، یہ تھے صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی ان کی سوچ گہری تھی اور وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مگر سردار ہنس پڑے، ہمیں ہمارے معبودوں سے روکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر سچے ہو تو نشانی لاؤ۔ پہاڑ لرزا اور اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا، چٹان سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ قوم حیران رہ گئی۔ ایک دن وہ پورا کنواں پی جاتی اور اگلے دن پورا قبیلہ اس کے دودھ سے سیراب ہوتا۔ مگر سرداروں کے دلوں میں حسد بھر گیا۔ ایک رات سازش رچی گئی، ایک تیر چلا، اونٹنی زخمی ہو گئی۔ پھر سب ٹوٹ پڑے اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ پڑ گئے۔ تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر زمین لرزی، پہاڑ ہل گئے اور ایک ایسی چیخ آئی کہ دل پھٹ گئے۔ قوم سمود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وادی خاموش تھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نے نصیحت پسند نہ کی۔ یہ چٹانیں آج بھی گواہ ہے، طاقت عمارتوں میں نہیں ایمان میں ہوتی ہے۔